بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج موجودہ دنیا کی ملٹی فیس سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سوشل جسٹس کا ہے، اور عالمی سطح کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ سوشل جسٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین رول ماڈل کے طور پر لینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نیلسن منڈیلا کی بات کر رہے ہیں اور اس تعلق کو ظاہر کریں گے کہ جو ان کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، لیکن اس سے قبل ایک عیسائی مصنف ہیں انتونی بارا، جنہوں نے ایک بلاک بسٹر بک لکھی جس کا نام ہے حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی۔ حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی یہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کی بہت ساری لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی۔ انتونی بارا ایک بار انٹرویو دے رہے تھے تو اس نے اس کتاب کے حوالے سے بات کی۔ اس نے کہا جی کہ یہ کام جو تھا خالصتاً علمی اور تحقیقی بنیادوں پر تھا اور اسی بنیادوں پر کیا جانا تھا، لیکن اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یقینی طور پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت رچ بس گئی، ان کی عظمت کا میرے دل میں گھر کر گئی۔ بارہ کا کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ امام حسین صرف مسلمانوں کے امام ہیں، بلکہ میرا ماننا ہے کہ وہ تمام عالم کے امام ہیں، تمام دنیا کے امام ہیں، پوری ورلڈ کے امام ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بیکاز ہی از دی کانشیس آف ریلیجن، وہ سب مذاہب کا ضمیر ہیں۔ خواتین و حضرات، دنیا کے بہت سارے اور لیڈرز جو تھے انہوں نے بھی خراج عقیدت ہی نہیں پیش کیا، وہاں سے روشنی بھی لی ہے۔ مہاتما گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ امام عالی مقام کی قربانی کا نتیجہ ہے، اور ایک جگہ اور اس نے کہا تھا کہ امام حسین کے نقش قدم پر چل کر ہم ہندوستان کو ترقی کی راہ پر لا سکتے ہیں۔ اور پھر امام حسین کے ساتھیوں کو خراج عقیدت اس نے یوں پیش کیا تھا کہ اگر میرے پاس امام کے 72 ساتھی ہوں تو میں 24 گھنٹوں میں ہندوستان کو آزاد کروا دوں۔ خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے نیلسن منڈیلا کی۔ نیلسن منڈیلا نے کربلا اور امام حسین کو اپنا آئیڈیل قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کی آزادی اور حریت اور نسلی امتیاز کا خاتمہ کرنے کے لیے اس نے بہت بڑی قربانی دی، اور اس طرح وہ دنیا کا ایک عظیم رہنما بن گیا۔ 27 برس 27 ایئرس اس نے قید بند کی صعوبتیں کاٹی، لیکن اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ وہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ 20 برس مجھے گزر گئے قید و بند میں، جیل میں، تو ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ بہت ہو گیا، اب مجھے مان لینی چاہیے شرائط حکومت کی، دستخط کر دینے چاہیے اور آزاد ہو جانا چاہیے۔ کہتے یہ میں نے فیصلہ کیا، لیکن اسی رات میرے تصور میں حضرت امام حسین اور کربلا کا تصور جو ہے وہ سامنے آیا، اور میں نے سوچا کہ جب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم اور جبر کے سامنے اپنا سر جھکایا نہیں، تو اے نیلسن منڈیلا، تم کیوں ظلم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرو گے؟ کہتا ہے کہ یہ سوچا، اور اس کے بعد مجھے قوت اور طاقت ملی، اور آگے 7 برس اور میں نے اسی طرح جیل میں کاٹی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری کامیابی کا راز، میری کامیابی کے پیچھے حضرت امام حسین کا اسوہ ہے، ان کی قربانی ہے، اور کربلا کا وہ واقعہ ہے۔ خواتین و حضرات، ذرا غور کریں،
غیر مسلم افراد جو ہیں وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین سے استفادہ کر رہے ہیں، روشنی لے رہے ہیں، لائٹ لے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم صرف چند اوقات میں ان کا ذکر کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا زبانی جمع خرچ نہیں ہے؟ ہمیں ان کے اسوہ سے روشنی لینی چاہیے، ان کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔